بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، انسان دن رات کمر توڑ مشقت کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کوشش میں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ جو جانور اور انسان میں فرق ہے، اسی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہے جبکہ جانور اس سے بالاتر ہے۔ وہ بچے پیدا کرتا ہے، بڑے ہونے پر انہیں چھوڑ دیتا ہے، اسے دکھ صدمے کی فیلنگز رہیں، لیکن انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور پھر وہی بچہ ماں باپ کے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں پر بھی ہاتھ اکثر اٹھا لیتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اسے دکھ اور صدمہ دے گا، اور جو صدمہ، دکھ، رنج اور غم اس وقت انسان کو ہوتا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو، جانور وغیرہ کو نہیں۔ ایسی ہی ایک سورت بلد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت میں 3 دفعہ قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم محنت مشقت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم محنت مشقت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور محنت مشقت ہی تمہارا مقدر ہے۔ اور پھر والدین کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ غریب لوگوں کے لیے ہے محنت کرنا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی انسان آفس میں بیٹھا بھی ذہنی مشقت کر رہا ہے اور کوئی جسمانی کام کر رہا ہے۔ جو مزدور جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو تھک ہار کر سکون کی نیند سو جاتا ہے، جبکہ ذہنی مشقت کرنے والا ساری رات نہیں سو پاتا۔ اسی طرح کا معاملہ امیر اور غریب کا ہے۔ جو امیر کو ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے وہ مزدور کو نہیں، لیکن مشقت اور محنت دونوں کے لیے ہے۔ ایسے میں غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، قید حیات و بند غم دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غم، صدمہ انسان کا مقدر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گوتم بدھ کو؟ گوتم بدھ ایک شہزادہ تھا۔ اس نے جب دنیا کے دکھوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور خود بھی بہت دکھی ہوا۔ 30 برس کی عمر میں بیوی بچے کو چھوڑ کر، اپنے محل کو چھوڑ کر ریسرچ کے لیے ادھر ادھر نکلا کہ کیوں انسان کو غم ہے، کیوں صدمہ ہے، اور وہ بے بس کیوں ہے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا ہر طرف دکھ ہے تو اس نے کہا سروم دکھم، یعنی درد ہی درد، رنج ہی رنج، اور دکھ ہی دکھ، آل ان پین۔ لیکن انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس سے جواب طلبی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنا حساب دو، لیکن حیوان سے یہ محاسبہ نہیں۔ حیوان اور نباتات اس محاسبے سے بری ہیں۔ اس پر بھی قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت انشقاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے ایک دن حاضر ہوگا پروردگار کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم سب ایک دن مرو گے، جیسے کہ روز رات کو سوتے ہو، نیند بھی موت کی طرح ہے، اور جیسے تم صبح بیدار ہوتے ہو اسی طرح روز قیامت بیدار کر دیے جاؤ گے۔ پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی چھوٹی بات کا حساب، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی بھی سامنے آ جائے گی۔ ایسے میں انسان چیخ اٹھے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی بھی نہیں چھوڑی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اسے تو ڈپریشن ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔